بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. رواہ البخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر قبر میں دو فرشتے آتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ دوستو، ہم قبر اور برزخ کی زندگی کے متعلق بات کر رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مکمل تفصیلات بیان فرمائی ہیں۔ ترمذی کی روایت میں ہے، فرمایا اتاہ ملکان اسودان ازرقان، دو سیاہ نیلی آنکھوں والے فرشتے اس کے پاس قبر میں آتے ہیں۔ یقال لاحدہما المنکر وللآخر النکیر، ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے۔ یہ ان کے غیر مانوس شکلوں اور چہروں کی وجہ سے ان کے نام رکھے گئے ہیں۔ فیقولان، اور وہ فرشتے اس سے کہتے ہیں۔ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ جب یہ فرشتے سوال کر رہے ہوتے ہیں تو تعاد روحہ فی جسدی، تو اس مرنے والے کی روح کو اس کے جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے اور وہ فرشتے سوال کرتے ہیں۔ اب قبر میں سوال کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، اس بات کو سمجھنے کے لیے اس تمہید کو ذہن میں لانا ضروری ہے جو ہم ایمانیات کے باب میں بیان کر چکے ہیں کہ کسی بھی موضوع کی ایک روایت سے اس تمام موضوع کی تفصیل سامنے نہیں آ سکتی۔ بس اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں خلاصہ بیان فرما رہے ہوتے ہیں، بس اوقات اس کے کسی ایک پہلو کو بیان کیا جا رہا ہوتا ہے، تو اس موضوع کی تمام روایات کو جمع کریں گے تو پھر پورا عقیدہ اور پورا خلاصہ ثابت ہوگا۔ تو بہت ساری روایات میں صرف ایک ہی سوال کا ذکر ہے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ، صرف یہی سوال ہے۔ لیکن جب ہم روایات کو تفصیلات سے دیکھتے ہیں تو ابو داؤد شریف کی روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ فرشتے تین سوال کریں گے: من ربک، ما دینک، ومن نبیک۔ یہ تین سوال ہیں۔ اللہ، تمہارا رب کون ہے، دین کیا ہے، اور تمہارے نبی کون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ان سوالات کے صحیح جوابات دے دیتا ہے، آج ہم صرف اسی کے بارے میں بات کریں گے، اس کو اللہ کی طرف سے جو انعامات ملتے ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے۔ جو صحیح جوابات دے گا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثم یفسح له فی قبرہ 70 ذراعا فی 70، تو یہ 70 کا لفظ کہ پھر اس کی قبر کو وسعت دے دی جاتی ہے تا حد نگاہ۔ یہ 70 کا عدد جو ہے وہ عربی میں کثرت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے کہ 70 ہاتھ کا مطلب ہے تا حد نگاہ قبر کو وسعت دے دی جاتی ہے۔ ثم ينور له فی، اور قبر کو نور سے منور کر دیا جاتا ہے۔ ثم يقال له، اور اس کو کہا جاتا ہے نم، اب تم آرام کر لو۔ فیقول، وہ کہتا ہے ارجع الى اہلی فاخبرهم، میرا دل کرتا ہے میں اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کے جاؤں اور میں ان کو خبر دوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے والے کو قبر سے ہی انعامات ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دوستو، یہ تفصیلات ہیں ان لوگوں کی جو صحیح جوابات دیں گے ان سوالات کے اور دنیا میں اس کی تیاری کر کے جائیں گے، اور اس کی تیاری کا طریقہ یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شریعت اور آپ کے مبارک طریقوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔